ابھی جب اپنے گھر سے چلا تو 3-4 گھنٹے کے سفر میں کتاب کا مطالعہ کرتے آیا، اور جو آیت میں نے پڑھی ہے اس پر پہلی بار بولنے کی جرات کر رہا ہوں اور مجدد کی بارگاہ میں بول رہا ہوں، انشاءاللہ فیوز و برکات ملے گی۔ معزز سامعین، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ ضروری سمجھنا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، غور سے سنیے گا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک لکیر کھینچی، اس طرح سے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، زور سے بولے، اور اس کے بعد اس کے دائیں اور بائیں میں اللہ کے نبی نے کچھ خطوط کھینچے اور نبی نے فرمایا یہ بھی راستے ہیں، ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے، یہ جو بیچ والا راستہ ہے یہ اللہ کا راستہ ہے، اور یہ جتنے راستے ہیں شیطان کے راستے ہیں۔ فرحان بھائی تھوڑی سی توجہ دہلی بھی ہو جائے تو اچھا لگے گا جی، تو اجازت چاہوں گا۔ تو اللہ کے نبی نے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، اور اس کے بغل میں کچھ لکیریں کھینچی، فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں، اور شیطان ہر راستے پر بیٹھا ہوا ہے اور تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے وہی آیت تلاوت کی جو میں نے خطبے میں تلاوت کی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تو اسی کی پیروی کرو، اسی پر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ وہ دوسری راہیں تمہیں اس کے راستے سے جدا نہ کر دیں۔ حضرات یہ بات آپ نے کوئی سمجھ لی؟ ایک اچھی گفتگو علم کے حوالے سے کر چکے، جس کا آغاز حضرت علامہ عرفان الحق قادری صاحب نے کیا تھا، اسے آگے تک لے جانے کا کام حضرت علامہ توصیف صاحب نے کیا، اور اس کو خیریت کے ساتھ اختتام تک پہنچانے والی ذات حضور سید کمانیہ صاحب کی لگی تھی۔ وہ ایک باب مکمل ہو چکا، اب ایک چھوٹی سی جرات اپنے اس بھائی کے سماعت کر لیجیے۔ حضرات اب یہ راستے بہت ہیں، اب ایک حدیث شریف میری ماں بہنیں بھی سنیں گی، یہ ترمذی شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت برسے، اور اگر میں صحیح بول رہا ہوں تو دعائے مغفرت کا طلبگار ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اس لیے کہ آج کل بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ ہمیشہ فرقے والی بات کرتے ہیں، یہ جماعت والی بات کرتے ہیں، ہمیشہ فرقہ بازی کی بات کرتے ہیں۔ بتاؤ آج ناسو دور چل رہا ہے، آج بھی علماء صرف فرقے والی بات کرتے ہیں؟ تو حضرات یہ میں نہیں کہتا، یہ میرے رسول کی ارشاد ہے، اسے سنانے کی جرات میں کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، جو جیسا زمانہ بنی اسرائیل پر آیا تھا ہو بہو ویسا ہی ایک زمانہ میری امت پر آئے گا۔ اس کے بعد میرے نبی فرماتے ہیں اگر بنی اسرائیل میں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ کھلا بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کوئی ایسا ہوگا جو اس کالے بد و برے کام کو انجام دے گا۔ اس کے بعد میرے نبی فرماتے ہیں وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى سِنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، اور بے شک بنی اسرائیل 73 فرقوں میں بٹ گئے تھے، 73 مذہبوں میں بٹ گئے تھے، ہے نا؟ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى سِنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةً، اور بنی اسرائیل 73 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، کلہم فی النار، سب کے سب دوزخی ہوں گے، الا ملۃ واحدہ، صرف ایک جماعت کے، صرف ایک فرقے کے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، قالوا، عرض کیا صحابہ نے،
فرمائی ہے یا رسول اللہ وہ فرقہ جو جنتی ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ اسی راستے پر چلنے والے جنتی ہوں گے۔ بھائی موبائل کے چلانا کہوں گا آپ لوگوں حضرات، یہ میں نے حدیث آپ کو صرف سنائی ہے۔ آقا فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے اور سب کے سب دوزخی ہیں۔ اور یاد رہے یہ 10 بیویوں کی کتاب میں یہ حدیث نہیں ہے، جو 10 بیویوں کی کہانی جو کتاب ہوتی ہے یہ اس کی حدیث نہیں ہے، یہ ترمذی شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 93 کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے صاف صاف فرمایا بنی اسرائیل میں 73 فرقے ہوئے تھے اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا، ایک مذہب کو ماننے والے جنتی ہوں گے، باقی سارے کے سارے فرقے جہنمی ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جو فرقہ جنتی ہوگا وہ کون سا، جو جماعت جنتی ہوگی وہ کون سی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ اسی راستے پر چلنے والے جنتی ہوں گے۔ حضرات اور فرمائیں اہل بالگرام کا مطلب ہوتا ہے بالگرام والے، اہل سنت والجماعت حضور کے طریقے والے اور صحابہ کے طریقے پر چلنے والے، حضور کے طریقے والے اور صحابہ کے طریقے والے۔ ما انا علیہ و اصحابی کا ترجمہ ہو گیا۔ اب غور فرمائیں، پورا مجمع توجہ دیجیے گا۔ آج ہم پر یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ یہ سنی بریلوی علماء صرف برائی کرتے ہیں، یہ نماز کی بات نہیں کرتے، یہ روزے کی بات نہیں کرتے، یہ زکات کی بات نہیں کرتے، یہ صرف برائی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بریلوی مسلمان برائی کرتے ہیں۔ حضرات آج میں اس پاکیزہ اسٹیج سے میں چیلنج کر رہا ہوں کہ اگر دنیا میں کوئی فرقہ ایسا ہے جو کسی کی برائی نہیں کرتا تو وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ میری بات کو غور سے سنیے گا، میں چند فرقوں کا مختصر تعارف کرا رہا ہوں، اس کے بعد حقانیت اہل سنت و جماعت پر راضح کریں گے۔ حضرات ایک فرقہ ہے اہل قرآن۔ اہل قرآن اس فرقے کا کہنا ہے، یہ عبداللہ چکڑائیوی اس فرقے کا بانی ہے، وہ کہتا ہے ہم جو کچھ مانیں گے قرآن کے مانیں گے، حدیث کا انہوں نے کھلا انکار کرتا ہے، یعنی وہ حدیث نہیں مانیں گے صرف قرآن مانیں گے۔ یہ کون ہے؟ یہ ہے اہل قرآن۔ اور ایک فرقہ ہے وہ جو رات بھر تو علی علی کرتا ہے، رات بھر علی علی کرے گا، مگر حضرت عمر کا نام اس کے سامنے دے دیا جائے تو اسے ٹیمپو ہو جاتا ہے۔ یہ ہے شیعہ رافضی۔ اور ایک فرقہ وہ ہے جو معاذاللہ حضرت علی کو کافر تک کہہ گیا، یہ ہے خارجی۔ اور ایک فرقہ ہے اہل حدیث، جسے ہم پیار سے اہل خبیث کہتے ہیں، حالانکہ یہ ترکیب ٹھیک نہیں ہو رہی ہے مگر وہ خبیث ہی ہوتے ہیں۔ اہل حدیث ان کا کیا کام ہے؟ یہ چاروں اماموں میں سے کسی کی تقلید نہیں کریں گے، چاروں اماموں میں سے کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ ساری دنیا 20 رکعت تراویح پڑھتی ہے، اہل حدیث صرف 8 رکعت تراویح پڑھیں گے۔ ساری دنیا 3 رکعت وتر پڑھتی ہے، اہل حدیث صرف 1 رکعت وتر پڑھے گا۔ ساری دنیا کسی نہ کسی امام کی تقلید کرتی ہے مگر یہ اہل حدیث کسی کی تقلید نہیں کریں گے۔ اگر قربانی کا موسم آ جائے تو یہ مرغا ہی ذبح کر کے اپنا کام چلا لیتے ہیں۔ یہ ہے اہل حدیث۔ اور دادا انٹرنیشنل دادا ہیں آپ، ماشاءاللہ ایسے دادا جس کی دادا گیری کو سب نے قبول کیا وہ آپ ہیں، سبحان اللہ، تو توجہ چاہوں گا آپ کی۔ یہ ہے اہل حدیث جو ہاتھ یہاں باندھتے ہیں جہاں ان کی خالہ محترمہ باندھتی ہے۔ میں پورا میں بالکل سچ بتا رہا ہوں آپ کو، یہ پیر اتنے پھیلائیں گے جیسے ہاوڑا کا ریلوے اسٹیشن ہو، آپ گئے ہوئے تو آپ نے وہاں دیکھا ہوگا۔ یہ ہے اہل حدیث، یہ کسی کی تقلید نہیں کریں گے، تو یہ تقلید کی مذمت کرتے ہیں۔ اور ایک فرقہ نیا نکلا ہے، یہ ہے مولائی، یہ رات بھر علی علی کرے گا مگر حضرت امیر معاویہ کے نام سے اسے بڑی چیز ہے، باقی صحابہ کی توہین کرے گا، صرف یہ علی علی میں مست ہے۔ ارے رضا کے چاہنے والوں کو مولا علی کی محبت تم سکھاؤ گے؟ سن میرا رضا کیا کہتا ہے، یا الہی ہر جگہ میری عطا کا ساتھ ہو، جب بڑے مشکل شہر مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یہ امام احمد
رضا ہیں جو اپنے ماننے والوں کو مولا علی کی محبت سے اور ماشاءاللہ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے کربلائے رد شہید کربلا تھوڑا سا یہ ہے اہل حدیث اور یہ ہے آج کل کے مولائی اور ایک فرقہ ہے وہ کہ شب برات میں حلوہ ہمارے گھر بنا ہے روا ہماری چینی ہماری پانی ہمارا میوے ہمارے بنائے ہم برتن ہمارے کھائے ہم بعد میں کھلے بھی ہم اور پیٹ خراب ہو سہارا پروال ہوگا ملا وہ سنی کے گھر میں اور ہاضمہ خراب ہوا ہے پجامے کے مولوی کا یہ لا الہ الا اللہ یہ یا اللہ کو کہتے ہیں مگر یا رسول اللہ کہنے سے ان کی زبانیں بند ہے یہ اپنے یہ تو مانتے ہیں کہ شیطان کو علم غیب ہے لیکن حضور کی علم غیب کا یہ انکار کرتے ہیں یہ نہ اجمیر شریف جانا جائز کہتے ہیں نہ پھر شریف جانا جائز کہتے ہیں اگر ہم امام حسین کی سبیل لگائیں تو یہ اس کو بھی حرام کہتے ہیں ہم شب برات میں حلوہ بنائیں یہ اس کو بھی حرام کہتے ہیں ہم گیارہویں کریں یہ اس کو بھی حرام کہتے ہیں سن لیجیے آپ کسی اور فرقے کا نام دے دیجیے اور میں اس کی برائیاں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا حضرت گرامی ان کی تہائے باطلہ کی بھیڑ میں اگر کوئی حقانیت پر کوئی موقع کوئی فرقہ ہے تو اسے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہم امام حسین کی سبیل بھی لگاتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہم غوث اعظم کی گیارہویں بھی کرتے ہیں ہم خواجہ غریب نواز کی چھٹی بھی کرتے ہیں ہم شب برات کا حلوہ بھی بناتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہم تقریر بھی کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہم بہائچ کے حاصل کو بھی مانتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہم بیوہ جبرائی سے پاک کو بھی مانتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہم سلطان نظام الدین اولیا کو بھی مانتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہم غریب نواز کو بھی مانتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہم غوث اعظم کو بھی مانتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہم حضرت امیر معاویہ کو بھی مانتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہم امام حسین کو بھی مانتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہم عثمان مولا علی کو بھی مانتے ہیں عثمان غنی کو بھی مانتے ہیں فاروق اعظم کو بھی مانتے ہیں ابو بکر کو بھی مانتے ہیں اور ساری کائنات کی جان محمد رسول اللہ ماننے والے کا سینہ بزرگوں کی محبت سے پور ہے امام احمد رضا کا ماننے والا الحمدللہ حقانیت پر ہے حضرات یہ مزے کی بات ہے کہ جو مزار والے ہیں سب طرف جاتے ہیں اور جو بازار والے ہیں وہ مزار شریف پر نہیں آتے اللہ کا شکر ہے امام احمد رضا کے ماننے والے کی کوالٹی یہ ہے کہ جو امام احمد رضا کا ہے وہی ویر عبدالواحد بن گرامی کا ہے جو ویر عبدالواحد بن گرامی کا ہے وہی ابن حسین کے مخدوم کا ہے اور سن لیجیے جو ویر عبدالواحد جو امام احمد رضا کا نہیں وہ بیوہ بیواری سے بات کر رہی جو بیوہ بیواری سے بات کر رہی وہ قید کے ساتھ بیاہ کر رہی جو قید کے ساتھ بیاہ کر رہی وہ ابن حسین کے مخدوم کر رہی جو حسین کے مخدوم کر رہی وہ بیٹی کے نظام الدین کر رہی جو نظام الدین کر رہی وہ شاہ جمال اللہ پوری کر رہی جو شاہ جمال اللہ کر رہی وہ اجمیر کے فاتح کر رہی جو اجمیر کے فاتح کر رہی وہ بغداد کے غوث اعظم کر رہی جو غوث اعظم کر رہی وہ حضرت امیر معاویہ کر رہی جو امیر معاویہ کر رہی وہ امام حسین کر رہی جو حسین کر رہی وہ علی کر رہی جو علی کر رہی وہ عمر کر رہی جو عمر کر رہی وہ ابو بکر کر رہی اور جو ابو بکر کر رہی وہ نبی کا نہیں اور جو نبی کا نہیں وہ کسی کا نہیں زندہ سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے
نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب نبی کے لیے۔ یہ مسلک کے امام احمد رضا کے کو تھامنے والے اور اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر عمل کرنے والوں کا حال ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم کسی کی برائی نہیں کرتے، مگر آپ کہیں گے مولانا صاحب سوچ رہے کھاتے بلی حج پر چلی، اب تک فقہ باطلہ کی برائی کر رہے تھے، پھر بھی کہہ رہے برائی نہیں کر۔ ہم برائی تو کرتے مگر ان کی کرتے ہیں جو اللہ والوں کی برائی کرتے ہیں، اور جو میرت الواحد الگرامی کی برائی کرے گا ان کا چاہنے والا زندگی کی آخری سانس تک ان مولویوں کی مذمت کرتا رہے گا۔ میں یہ ساری تقریر اس لیے کر رہا ہوں کہ آج ہم کہیں شادی میں جاتے ہیں تو پتہ چلا 5 وہابی ادھر کھڑا، 5 وہابی ادھر کھڑے ہیں اور بلانے والے آپ اور ہم۔ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے کسی بدعتی کی بد مذہب کی تعظیم کی تو اس نے اسلام کی بنیاد ڈھانے میں مدد کی ہے۔ یہ میرے نبی فرماتے ہیں، اس لیے میری بات سنیے ادھر، بہت لمبی تقریر نہیں کیونکہ کباب میں ہیپی نہیں بننا چاہیے، بس عرضات اور آپ لوگوں سے گزار کر رہا ہوں۔ ایک بات اور آپ سے عرض کر رہا ہوں، کل بھی میں جب جلسے میں آیا تھا یہاں قریب میں بھول تو وہاں بھی یہ بات ذکر کی تھی، آج بھی ذکر کر رہا ہوں۔ میری سمجھ میں جو بات آ رہی ہے وہ یہ کہ آج کل مدرسوں سے مفتی کم نکل رہے ہیں اور فیس بکیا مفتیوں کی باڑھ آ رہی ہے۔ آج تک نیٹ کھولا اور کبھی صادق ذلیل کی تقریر سن رہے ہیں، کبھی انجینئر مردود کی تقریر سن رہے ہیں، کبھی اس کی تقریر سن رہے ہیں، کبھی اس کی سن رہے ہیں۔ سن لیجئے، اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ کی لعنت۔ اعلیٰ درجے کی حدیث سے توجہ چاہوں گا، حضرت عمر بن خطاب ان کے نام سے بولا جائے سبحان اللہ۔ حضرت جابر روایت کرتے ہیں میرے نبی سے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر یہودیوں کی مجلس میں چلے گئے تھے، یہودیوں کی محفل میں چلے گئے تھے اور یہودیوں کی کچھ باتیں حضرت عمر نے سنی۔ ایک جملے پر توجہ فرمائیے، ایک جملے پر حضرت عمر یہودیوں کی مجلس میں چلے گئے اور یہودیوں کی مجلس میں جانے کے بعد حضرت عمر نے ان کی کچھ باتیں سنی تو حضرت عمر کے دل کو وہ بھا گئی، وہ اچھی لگی۔ حضرات یہ بات جب ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں یہودیوں کی مجلس میں چلا گیا تھا تو مجھے یہودیوں کی کچھ باتیں پسند آ گئی، کچھ باتیں اچھی لگی، تو یا رسول اللہ کیا میں ان کی باتوں کو نوٹ کر لوں؟ یا رسول اللہ کیا میں یہودیوں کی باتوں کو لکھ لوں؟ تو دوسری حدیث میں ہے اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور میرے نبی نے فرمایا عمر جس طرح سے یہودی اور عیسائی حیران و پریشان ہیں کیا تم بھی اسی طرح سے حیران و پریشان رہنا چاہتے ہو؟ اس کے بعد میرے نبی فرماتے ہیں عمر اگر حضرت موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی تیرے ہی نبی کی پیروی کرتے، تیرے ہی نبی کی پیروی کرتے۔ اس سے وہ سبب وہ لوگ جو موبائل کے ذریعے سے بد مذہبوں کی تقریر کرتے ہیں، کتنے لوگ بدعقیدگی کا شکار ہو گئے وجہ موبائل کے ذریعے سے بدعقیدہ مولویوں کی تقریر سننا۔ اس لیے موبائل سے اگر تقریر سنے نیٹ کے ذریعے سے تو اہل سنت والجماعت کے علماء بھی سنیں، اور وہ پیر آپ کے بعد نہیں ہیں جس کے نظریات امام احمد رضا کے نظریات سے میل کھاتے ہوں، اور وہ مولوی اس قابل نہیں ہے کہ اس کی تقریر سنی جائے جو امام احمد رضا کے مذہب کا باغی ہو۔ حضرت قدموں کا مقصد لے کر کے بات ارشاد تو آج کبھی بھی
انشاءاللہ تعالی جب میرے نبی نے حضرت عمر کو اجازت نہیں دی تو ہماری اور آپ کی حیثیت، میرے نبی نے حضرت عمر کو منع فرما دیا کہ تیرا نبی تیرے لیے بالکل صاف اور روشن شریعت لے کر کے آیا ہے، اس سے وہ بچے بھی نوجوان بھی سبق سیکھیں جو جینتی کے دن جینتی کے موقع پر اسٹیٹس لگاتے ہیں، فلا گرو یہ کہتے ہیں، فلا گرو یہ کہتے ہیں، ارے کہاں پڑا ہے چکر میں کوئی نہیں ہے ٹکر میں، دنیا کے سارے گرو جس گرو کے قدموں پر قربان ہے اس گرو کا نام ہے محمد رسول اللہ۔ اس لیے اپنے پیشوا اور اپنے نبی کو چھوڑ کر کے ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ اب 100 باتوں کی ایک بات آج کل بہت سارے مولویوں کو سنا گیا ہے، وہ کہتے ہیں ہماری امام محمد رضا سے نہیں کرتی، میں اس پہ پوری تقریر کر رہا ہوں اور جب کر چکا ہوں۔ جب ہم لوگ سنی اور بدعقیدگی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ہی لوگ کہتے ہیں بتاؤ یہ کوئی اور کام نہیں ہے، حالات ایسے چل رہے ہیں، حالات ایسے ہیں اور ویسے ہیں۔ میرے بھائی ہم اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہ مولویوں کی آپسی لڑائی ہے، یہ مولویوں کی آپسی لڑائی ہے، ہمیں آپس میں نہیں لڑنا چاہیے، ہر کسی کے پیچھے نماز پڑھ لینا چاہیے، ہر کسی کے یہاں شادی میں چلے جانا چاہیے۔ یہ آج کل کے لوگ کہتے ہیں اور ساتھ خاص کر کے وہ لوگ کہتے ہیں جب تک غریب تھے تو سنی تھے اور جیسے ہی امیر ہو گئے تو مزاج بدل گئے، عقیدہ بدل گیا ہے نا، پیسے والے ہو گئے تو وہابیوں میں جانا شروع کر دیا۔ وہ لوگ کہتے ہیں اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے، ارے مت پڑو ان امیروں کے چکر میں۔ میرے نبی فرماتے ہیں اسلام غریبوں سے پھیلا ہے، غریبوں میں اسلام آئے گا، لہذا خوشخبری ہو غریبوں کے لیے۔ اللہ کا شکر ہے یہ غریبوں کو میرے نبی نے مزدائد حافظہ سنایا ہے۔ حضرات تو لوگ یہ کہتے ہیں یہ مولویوں کی آپسی لڑائی ہے تو سن لیجیے اپنے بھائی کو چھوڑے، یہ مولویوں کی آپسی لڑائی نہیں ہے، یہ حق اور باطل کی لڑائی ہے، یہ سچ اور جھوٹ کی لڑائی ہے۔ جب ان کے مولوی کہہ رہے تھے نبی کی تعظیم ایسے کرو جیسے کہ بڑے بھائی کی کرتے ہیں، تو امام احمد رضا دنیا کو بتا رہے تھے اے لوگوں نبی کو بڑا بھائی مت کہنا ورنہ ایمان کا جنازہ نکل جائے گا، نبی کو کہو ضرور کہو مگر یوں کہو کہ سرور کہوں بیماری کو مولا کہوں تجھے، بابے خلیل کا ملے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو اصحاب تراہی سے ہے بری حیران ہوں میرے آقا میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالی کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضرات جب ان کے مولوی کہہ رہے تھے نبی کو پیچھے پیچھے کی خبر نہیں تو امام احمد رضا دنیا کو بتا رہے تھے اور کوئی غیب کیا تم سے یہاں ہو بھلا جمنا خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جب یہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ کہنا حرام ہے، یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، یا رسول اللہ کہنا بدعت ہے، تو امام احمد رضا دنیا کو بتا رہے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں سے کام روا کیجیے، غیظ میں جلجائیں بے دینوں کیجیے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ جب ان کے مولوی کہہ رہے تھے کہ نبی کی میلاد منانا حرام ہے تو امام احمد رضا دنیا کو بتا رہے تھے کہ حشر کا ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل بارش نجم کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر لگا ہم کو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ جب ان کے مولوی کہہ رہے تھے نبی پر کھڑے ہو گئے صلاۃ و سلام پڑھنا حرام ہے تو امام احمد رضا دنیا کو سکھا رہے ہیں کہ نبی پہ سلام پڑھو، سلام پڑھو اور کھڑے ہو کر کے پڑھو، اور ایک بار نہیں بلکہ یوں پڑھو کہ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم مبہر شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ جب سنیوں کو یہ سلام ملا تو ہر سنی نے فیصلہ کر لیا کہ اے ہمارے امام تو نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے تو ہم پورا سلام کریں گے اور آخر میں یوں بھی کہیں گے کہ دعوتی قدموں میں حضرت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت میں لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عرص واحدی ظاہری۔ ابھی 5 منٹ سے بھی کم وقت کے لیے حضور صاحب سجادہ کھڑے اور اس میں 3-4 بات مسلک اعلیٰ حضرت کی بات، اور ہم اسی خانقاہ کے پیر کو قبول کرتے ہیں اور اسی خانقاہ کے پیر کے ہاتھ چومتے ہیں جو امام احمد رضا کے مسلک اور ان کے نظریات کا حامل، اور ہم اس عیاش پیر کو اپنی بالکل بھی اہمیت نہیں دیتے،
کہ جس کی امام احمد رضا سے نہ بنتی. ابھی چند مہینے پہلے تقریر کی کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہماری امام احمد رضا سے نہیں بنتی. تو میں نے چھوٹا سا جائزہ لینے کی کوشش کی تو یہ بات مجھے سمجھ میں آئی کہ پیر صاحب ہم سمجھ رہے ہیں آپ کی اعلیٰ حضرت سے کیوں نہیں بن رہی ہے. پیر صاحب آپ کی اعلیٰ حضرت سے اس لیے نہیں بن رہی ہے چونکہ آپ کو ہاتھ میں کئی انگوٹھی پہنی ہے, اس لیے آپ کی اعلیٰ حضرت سے نہیں بن رہی ہے. ہم جانتے ہیں پیر صاحب آپ کی اعلیٰ حضرت سے اس لیے نہیں بن رہی ہے کہ پیری مریدی کے نام پر آپ اجنبی عورتوں سے ہاتھ پیر دبا رہے ہیں, اس لیے آپ کی اعلیٰ حضرت سے. بہت سارے پیروں کا حال یہ ہے کھانا کھائیں گے مرید کے گھر اور جب نماز کا وقت ہوا تو کہتے ہیں حرم شریف میں پڑھتے ہیں, اس لیے ان کی اعلیٰ حضرت سے نہیں بن رہی ہے. اعلیٰ حضرت سے اس کی بنے تھی جس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو, جس کا دل بھی روشن اس کی امام احمد رضا سے بنتی ہے. اور سو باتوں کی ایک بات, جب رشتہ کرنے جایا کرے تو زیادہ لمبی چوڑی بات نہ کیا کرے. یہ پوچھا کریں کہ امام احمد رضا یعنی اعلیٰ حضرت بابا کو مانتے ہیں کہ اگر وہ کہیں ہم مانتے ہیں ہم اعلیٰ حضرت کو تو پھر رشتہ کر دیجیے, اور اگر اتنا کہنے کے بعد چہرے کا جغرافیہ بدل جائے تو سمجھ جائیے وہ انسان رشتہ کرنے کے قابل نہیں ہے. لیکن کچھ ایسے بہلوکی بھی ہیں جو رشتہ کرنے کے لیے اپنے کو سنی بتا دیتے ہیں, ان کو بھی ٹٹولی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. حضرت نے فرمایا جو مسلک اعلیٰ حضرت بابا کو مانتے ہو اس سے رشتہ کرتے, لیکن اور یہاں تک کہ وہ راضی ہو جاتے ہیں کہ میرے یہاں شیرا اتنا ہے. ارے کیسی بات کرتے ہو, تم 1 میٹر کراؤ گے, میں 2 میٹر ذرا دیکھتے. ایسے لوگوں کو بچنے کی ضرورت ہے. اور ایک سنی سے عقیدہ مسلمان صرف مسلکی اعلیٰ حضرت کو جلسے تک محدود نہ کرنا. کیا کہنے ہیں, سننا بات مسلکی اعلیٰ حضرت کو جلسے تک محدود نہ کرو. جلسے میں آؤ کہ تمہارا یہی نعرہ ہونا چاہیے مسلکی اعلیٰ حضرت کے نعرہ. جلسے کے باہر نکلو تو تمہارا یہی نعرہ ہونا چاہیے مسلکی اعلیٰ حضرت کے نعرہ. گھر پر پہنچو تو تمہارا یہی نعرہ ہونا چاہیے مسلکی اعلیٰ حضرت کے نعرہ. گھر کے باہر نکلو اگر کسی دوست کی ضرورت پڑ جائے تو میرے عزیز تم کہو مسلکی اعلیٰ حضرت سامنے سے آئے زندہ باد کسی بھی لوگ. اگر کہیں انہیں رشتے کی ضرورت پڑ جائے اس کی حیثیت کے بعد نظر ڈالنا پہلے یہ دیکھ لینا کہ مسلکی اعلیٰ حضرت والا بھیا اس لیے دستبوسی کرتے ہیں ہم حضرت کی. ماشاءاللہ یہ اللہ کے نیک بندے میں نے دیکھا کچے مکانوں میں بٹھا دیا تو بیٹھ گئے. ہاں لوگ چھوٹے جلسے میں بھی جا رہے ہیں اور ہزاروں کی مجلس میں بھی جا رہے ہیں. ہمارا لکھیم پور اور بہرائچ جو معاشی اعتبار سے نہایت کمزور ہے, اللہ کا شکر ہے گاؤں گاؤں بستیوں کا دورہ حضرت کا ہو رہا ہے اور یہاں بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے. تھوڑی دیر اجازت, ایک بات اور عرض کر دوں بڑی سنجیدگی کے ساتھ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میری بہن تم بھی سننا, کسی عورت سے جو شادی کی جاتی ہے اس کی 4 وجہ ہوتی ہے. پہلی وجہ یہ کہ لڑکی بہت مالدار ہے, اگر وہ لڑکی ہماری بیوی بن جائے گی تو 10 بیگھہ زمین ہمارے نکاح میں آ جائے گی, اللہ کے ہمارے حصے میں آ جائے گی. تو بیماری یا تو مالداری کی وجہ سے ہوتی ہے, ولی حسبی یا لڑکی سے شادی کس لیے کی جاتی ہے کہ لڑکی بڑے خاندان کی ہے, اس خاندان کا میں دماغ بچ جاؤں گا تو پورے سانڈی اور بیلگرام میں میری
نہیں چلے گی. ولی جمالیہ، یہ اس وجہ سے شادی کی جاتی ہے کہ لڑکی خوبصورت بہت ہے. بعض لوگ گوری چٹی لاتے ہیں. گورا چٹا ہونا یہ اللہ کا فضل ہے، صاحب جسم ہونا اللہ کا فضل ہے، لیکن اس گوری چٹی پر میں لعنت بھیجتا ہوں جو گوری چٹی تو ہے مگر پورے خاندان کی عزت کو پورے محلے میں نیلام کر دیا ہے. ایسی گوری چٹی سے کالی کلوٹی قمیض فاطمہ بہت اچھی ہے نا. ولی دینیہ، یہ کسی لڑکی سے شادی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ لڑکی دیندار بہت ہے. حضور فرماتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، تم دیندار لڑکی کو اپنے نکاح میں لاؤ کامیاب ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. اس لیے کہ ہم نے پینٹ والی لڑکیوں کے بارے میں سنا ہے کہ وہ دن میں 10 بجے سو کے اٹھتی ہیں، اتنے نازک ہے کہ مت پوچھیے. حضرات اب یہ بات یہی روک کر کے امیر المومنین حضرت عمر کا ایک چھوٹا سا واقعہ اور دلچسپ واقعہ سماعت کر لیں. جب آپ امیر المومنین ہیں، حاکم وقت ہیں، تو آپ کی عادت تھی کہ رات میں بستی میں نکل جاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کہیں کوئی پریشان تو نہیں ہے، کسی کی چیخنے کی رونے کی آواز تو نہیں آ رہی ہے. ایک دن گشت کر رہے تھے، ایک گھر کے قریب پہنچے تو کچھ بولنے کی آواز آ رہی تھی. جب اس گھر کے اور قریب ہوئے تو پتا چلا کہ 2 عورتیں آپس میں بات کر رہی ہیں. حضرت عمر نے اس گھر کی دیوار سے کان لگا دیا تو بات کیا ہو رہی تھی؟ ایک ماں تھی اور ایک بیٹی تھی، اور ماں دودھ بیچا کرتی تھی اور دودھ میں پانی ملانے جا رہی تھی. تو اس کی بیٹی کہتی ہے ماں اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے ہیں تو اللہ سے تو کہو، اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہ بات حضرت عمر نے سنی اور اپنے گھر چلے گئے اور اگلے ہی دن اپنے بیٹے کا رشتہ اس دودھ بیچنے والی لڑکی کے ساتھ نے بھیج دیا اس کی دینداری کی وجہ سے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی آفس میں بیٹھا ہے 2.5 کی تنخواہ ہے، سود خور ہے، زانی ہے، حرام خور ہے، تو اس سے 300 روپے کا وہ مزدور اچھا ہے جو کھیت میں مزدوری کرتا ہے مگر رسول اللہ کا سچا عاشق ہے. زمینیں بیچ کے لوگ جہیز انٹرنیشنل بھکاریوں، جس ہاتھوں کو سسرال کے آگے پھیلاتے ہو، جس زبان کو سمجھی کے آگے کھولتے ہو، کاش راتوں میں اٹھ کر کے اپنے رب کے حضور پھیلائے تو میرا رب اتنا دے گا کہ تمہاری نسلوں سے غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا. اس لیے میرے عزیز آج زمینیں بیچ کے جہیز کے بھکاریوں کی ڈیمانڈ پوری کر دو گے تو کل تمہارے یہاں پوتیاں نہیں ہوں گی، نواسیاں نہیں ہوں گی. کہیں ایسا نہ ہو کہ زمین بک جائے اور مہنگائی بڑھ جائے، پھر کیا کرو گے؟ اس لیے اب ایسا چل رہا ہے، زیادہ تکبر میں مت رہیے، زیادہ گھمنڈ میں مت رہیے. کورونا کا دور دیکھ چکے ہو. ابھی کل ہم جلسے میں تھے، ایک لڑکا اس طرح سے پیسہ اڑا رہا تھا ہمارے اسد بھائی پر، تو میں بڑا کر رہا تھا. چونکہ میں رمضان شریف میں اپنے گھر میں تھا، جیب کے پیسے بالکل ختم ہو گئے تو اپنی بیوی سے قرض لیا، اور جب میرا پیسہ بھی ختم ہو گیا تو اپنی بیٹی کی خالہ کے جو پیسے میری بیوی کے پاس رکھے تھے وہ قرض لیا اور اس سے میں نے کام چلایا. اس لیے گھمنڈیوں، پیسے پر اترانے والوں، یہ آنے والی چیز ہے، آنے جانے والی چیز ہے. اللہ سے ڈرو اور اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ. اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس جسم کو حرام غذا لگ جائے گی وہ جسم کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. حضرات ایک فرمانا بتا رہا ہوں، میں بھی عمل کروں گا، آپ بھی عمل کریں گے، پورے مجمع کی توجہ چاہوں گا. حدیث ہے ترمذی شریف کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اعلنوا ھذا النکاح وجعلوه فی المساجد. نبی فرماتے ہیں نکاح کو اعلان کر کے کرو. ادھر دیکھیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں نکاح کو اعلان کر کے کرو اور نکاح کو مسجدوں میں منعقد کرو. یہ میرے نبی فرماتے ہیں. حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی یہاں نکاح کرائے گا یہاں بھی ہو جائے گا، کوئی ہوائی جہاز میں نکاح کرائے گا شرطیں پالی جائیں ہوائی جہاز میں بھی ہو جائے گا، کوئی کشتی میں نکاح کروائے شرطیں پالی جائیں وہاں بھی نکاح ہو جائے گا. لیکن ہمارے نبی کی روح اپنی امت کو پکار کر کہہ رہی ہے کہ نکاح کو مسجد میں منعقد کرو. اگر مسجد کے ادب کا خیال رکھ سکو اور مسجد میں شور و غل ہو تو نکاح کی سب سے بہترین جگہ مسجد ہے. مسجد میں نکاح کرنا میرے نبی کی سنت ہے. تو
फरमाते हैं निकाह मस्जिद में मुनक्किद करो, क्योंकि जब निकाह मस्जिद में मुनक्किद होगा तो उसके 3 फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा ये कि अक्सर लोगों का निकाह जिंदगी में एक बार होता है, बार बार नहीं। तो हुजूर फरमाते हैं इस निकाह को मस्जिद में मुनक्किद करो, क्योंकि जब तुम्हारा निकाह मस्जिद में होगा तो तुम्हारे निकाह में कोई नापाक शामिल नहीं होगा, सिर्फ पाक लोग शामिल होंगे। और दूसरी बात यह है कि निकाह के बाद जो हजारों रुपयों के पटाखे फूले जाते हैं वो नहीं फूटेंगे। तीसरी बात यह है कि निकाह के बाद जब काज़ी इस्लाम या इमाम मोहतरम या हाफिज कुरान दुआ करते हैं तो हदीस में लिखा है मुसलमान जब मस्जिद में दुआ करते हैं तो अल्लाह के फरिश्ते भी साथ में आमीन कहा करते हैं। उम्मीद है कि आप अमल करेंगे, लेकिन आज मैं सादात के कदमों का बोझ लेकर के आज के दरमियान में बात करता हूं कि इंशाअल्लाह जहां तक खानदान में मेरी चलेगी और अपने बच्चों का निकाह इंशाअल्लाह मस्जिद में करवा। माशाअल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसने मेरी किसी मुर्दा सुन्नत को जिंदा किया तो अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता करेगा। नबी फरमाते जिसने मेरी किसी सुन्नत को जिंदा किया गोया कि उसने मुझे जिंदा किया, और जिसने मुझे जिंदा किया क़यामत के दिन जन्नत में वो मेरे साथ दाखिल होगा। कितने शहीदों का सवाब? शहीद तब जाकर शहीद होते हैं। तो सुन्नत पर अमल करने वाले के लिए 100 शहीदों का सवाब। जी हाँ, क्यों? उसकी वजह यह अगर चेहरे पर किसी ने दाढ़ी रख ली, सुन्नत रख ली, तो पड़ोसी कहते हैं अच्छा मुल्ला बना है, लगता है किसी मस्जिद का घोटाला करेगा। अच्छा रिश्तेदार कहते हो दाढ़ी रखी है उसने, लगता है किसी मज़ार की गद्दी पर बैठा है। अगर जब हम अपने नबी की सुन्नतों का मजाक उड़ाएंगे तो हमारा ये हश्र नहीं होगा। इसलिए कह रहा हूं कि शहीद मैदान जिहाद में पहुंचा, तलवार चली और जन्नत में, मगर हुजूर की सुन्नत पर अमल करने वाला कभी इधर से ताने सुन रहा है, कभी इधर से ताने सुन रहा है। और आप जानते हैं तलवारों के जख्म भर जाते हैं, लेकिन जबानों से निकले हुए जुमलों के जख्म नहीं भरते। इसलिए जिहाद करने वाले के लिए एक शहादत का सवाब है, हुजूर की सुन्नत को जिंदा करने वाले के लिए 100 शहीदों का सवाब। ये मेरी कौम के नौजवानों, भटके हुए मेरे नौजवान, मुझे मालूम है आप राहे, लेकिन उस समय हो तो ऐसे ना जाओ, बदल कर इधर देखिए और अज़्म मुसम्मम करके जाओ कि इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों के निकाह मस्जिद में करेंगे। कहिए हाज़िरों का मुंह नहीं खुला क्योंकि उन्हें 400 बराती लेके जाना। तुम्हारी बरातियों ने हमारी कौम की कितनी बेटियों के खैरों के बिस्तर पर सोने पर मजबूर कर दिया। अगर आज किसी की 3 बेटियां जवान हैं और बाप गुर्बत की जिंदगी जी रहा है तो मियां बेटियों से मुंह छुपा छुपा करके रात में रोने पर मजबूर है। मैं गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? है ना? बस याद करी बातें हमारी। फोन करके कहते हैं समझी जी कि भाई साहब वो जहेज भले से कम देना, हालांकि पहले ही सकते हैं, लेकिन फोन करके समझे साहब जहेज भले से कम देना मगर बरातियों की इज्जत में कोई फर्क ना ले पाए। ऐसे ही अम्मा भाइयों तुम्हारी सारी इज्जतें बारात में रह गई हैं। अच्छा खिला दो तो इज्जत हो गई, और अगर सस्ता खिला दिया तो आपकी बेइज्जती हो गई। अल्लाह फरमाता है वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत रसूलुल्लाह के लिए है, और इज्जत हर मुसलमान के लिए है। तुम तो यार हमेशा मुअज्जब हो। ये 400 बराती जाएंगे, उसके बाद पेट भर के चिकन फ्राई खाएंगे, उसके बाद कहेंगे नमक कम था। 20 रुपए की पानी की बोतल कभी अपने घर में मनवा कर ना पी होगी, मगर ये बराती साहब हैं
پانی کی بوتل لے لی، تھوڑے سے ہاتھ ملا، تھوڑا پیا، تھوڑا پھینک دیا، ہے نا؟ یعنی اتنی بڑی نوابی کہ لکھنؤ کے نواب بھی اپنی قبروں سے دیکھتے ہوں گے تو سوچتے ہوں گے اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں پہلے ہی اپنے پاس بلا دیا، ورنہ 21ویں صدی کے نوابوں کے سامنے تو ہماری ساری نوابی لے رہے ہیں۔ اور یہ دو چار لچے لفنگے گنڈے گاتے، ان کا کام ہے ناچ کرنا۔ یہ بالی پہنا ہوا ہے، ہاتھ میں زنجیر پہنا ہوا ہے، 20 روپے کا چشمہ لگایا ہوا ہے، اب یہ ڈینس ہوگا۔ اور یہ ہماری قوم کی بیٹیاں چھتوں پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں یہ ڈینس ہو رہا ہے، ہمیں شرم سے مر جانے کا مقام۔ شرم کرو، تمہارے یہ ناچنے کا وقت نہیں ہے، تمہارے ڈینس کا وقت نہیں ہے۔ اگر سوتے رہتے تو ہمیشہ کے لیے سلا دیے جاتے۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو۔ اور آپ سے کہتا ہوں 2-4 ڈنڈے رکھے گھر میں، اور یہ جتنے لچے لفنگے ہیں 2-4 روزانہ لگایا کیجیے۔ بھیڑ تو آپ نہیں دی ہے، کیونکہ جب اس کے لمبے بال ہوتے ہیں تو آپ ہی کو اچھا لگتا ہے میرا بیٹا تو ہیرو ہو۔ سمجھاؤ دینی تربیت تو۔ اور میری بہن ایک رسم ہے سلامی، اس میں 4-5 لڑکے جاتے ہیں اور نوجوان لڑکیاں اپنے ہاتھ سے مٹھائی کھلائیں گی، اسے بہرائچ میں باسی بھات بولتے ہیں۔ کوئی شرم باقی رہ گئی ہے نہیں رہ گئی ہے؟ میری جوان بیٹی، آپ کی جوان بیٹی نوجوان اجنبی لڑکوں کے ہاتھ میں مٹھائی، منہ میں مٹھائی ڈالے، یہ شرم کی بات نہیں؟ بولو بھائی بولو۔ اس لیے آج کی اس محفل سے یہ عزم مصمم کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ آج کے بعد سلامی جیسے ریاض کو ہمیں ختم کرنا ہے، سنتوں کو بولوانا کرنا ہے، اور سلامی باسی بھات کی جو رسم ہے ہم کو ختم کرنا ہے۔ بولے یار آپ لوگ کچھ بول نہیں رہے ہو کیا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے بہترین شادی وہ ہے جو کم سے کم خرچ میں منعقد ہو جائے۔ یہ حدیث ہے، یہ نبی برسانی ہے۔ اس لیے 11، 25، 30، 40 برات لے کر کے بھائیے، کم بلائیے، صحیح وقت پر اپنے بچوں کی شادی کر دیجیے۔ اگر صحیح وقت پر بچوں کی شادی نہیں ہوگی، بچے زنا کر بیٹھیں گے تو جتنا مجرم زانیہ ہوگا اتنا ہی مجرم اس کے وہ ماں باپ ہوں گے جس نے صحیح وقت پر اپنے بچوں کی شادی نہیں کی تھی۔ حضرات موضوع طویل ہو گیا، امیدوں کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہمیں بھی ہدایت ملے گی، آپ کو بھی ہدایت ملے گی۔ اور سنیے میرے بھائی، اللہ کے نبی نے ایک دن فرمایا تھا کہ جس طرح سے لوہے پر زنگ لگ جاتی ہے اسی طرح سے ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتی ہے، یہ دل بھی میلے ہو جاتے ہیں، یہ دل بھی گندے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ دلوں کی گندگی کیسے صاف ہوگی، دلوں کا میل کیسے صاف ہوگا؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر دلوں کے میل کو ختم کرنا چاہتے ہو، اگر دلوں کی گندگی کو دور کرنا چاہتے ہو تو کثرت کے ساتھ موت کو یاد کیا کرو اور قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو۔ علامہ توصیف صاحب نے یہ بتایا کہ قرآن کریم کی تلاوت کیا ہے، بس اسی امید کے ساتھ صبح اٹھ کر کے اخبار پڑھنے کی عادت نہیں، قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیے، قرآن سے رشتہ مضبوط کیجئے۔ آپ کے پاس بہت سارا وقت نہیں ہے، یہ ٹوٹل کا حاصل کلام بول رہا ہوں، آپ کے پاس بہت سارا وقت نہیں ہے، شادیوں کو سستا کیجئے، ضرورت کے مطابق گھر بنائیے اور اپنی حیثیت سے پڑھ کر کے اپنے بچوں کو پڑھائیے اور لکھائیے، کیونکہ آنے والا وقت جہالت کا وقت نہیں ہے، آنے والا وقت علم کا وقت ہے۔ صدقہ کی چابیاں اسی قوم کے ہاتھ میں ہوگی جس قوم کے نوجوان کے ہاتھ میں قلم اور کتاب ہوگی۔ اس لیے سوتے رہتے تو ہمیشہ کے لیے سنا دیے جاؤ گے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ دنیا کی ساری یونیورسٹیز، دنیا کے سارے کالجز، دنیا کے سارے اسکول یہ ڈگری ہولڈر بناتے ہیں اور قرآن بہترین انسان بناتا ہے۔ اس لیے سب کچھ پڑھائیے مگر اپنے بچوں کو قرآن ضرور پڑھائیے۔ آئے ہو تو کچھ دے کر کے جاؤ، بدل کر کے جاؤ، میر عبداللہ کے نام کو تباہ بنا کر کے
ہے کہ جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کا بجھے جسے روشن خدا کرے، نور خدا ہے کفر کی حرکت خندق